کہ جب کوئی شخص مر جائے اور بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جائے تو تم کبھی خوش مت ہویا کرو. ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں فلاں بدعقیدہ مر گیا, فلاں شخص مر گیا, بڑا نالائق تھا, ایسا تھا ویسا. وہ فرماتے نہیں کبھی خوش مت ہویا کرو, بلکہ اپنے گھر کے کونے میں جا کے رویا کرو. لوگوں نے کہا حضرت کوئی کافر مر جائے, کوئی بدعقیدہ مر جائے, کوئی بدعمل مر جائے, ہم کیوں روئیں اس کے مرنے پہ؟ تو فرمائے اس لیے رویا کرو کہ تم ایک ایمان والے تھے, اچھے عمل والے تھے, تم نے اسے تبلیغ نہیں کی, دین نہیں بتایا اس کو, اور تمہاری موجودگی میں ایک شخص بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا. تم اس اپنی ناکامی پر جا کے اپنے گھر رویا کرو. تم ایک ایمان والے تھے, اچھے عمل والے تھے, اور تم نے ایمان و عمل اس تک نہیں پہنچایا, اپنی ذمہ داری تم نے نہیں سمجھی, اور اس میں ناکام تم رہے. تو اپنی ناکامی پر تم اپنے گھر میں جا کے رویا کرو. کیا یہ جذبہ ہمارا ہے؟ ہم تو خوش ہو جاتے ہیں اس دور میں. ایک رسالہ تھا دعوت اسلامی کا, بہت پہلے میں نے پڑھا تھا, اس کا نام تھا یا ایھا الظالمون. میں نے اٹھایا یار اس رسالے کا نام یا ایھا الظالمون, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے ظالموں. اور اس میں جو حکایت تھی, جو باتیں تھی, اس میں ایک ایسے شخص کی بات تھی جو پہلے مسلمان نہیں تھا, بعد میں اللہ نے توفیق دی مسلمان ہو گیا. حالانکہ جب وہ ایمان نہیں لایا تو بڑا سخت تھا, اسلام کے خلاف تھا, لیکن تبلیغ کی گئی, دین بتایا گیا, اللہ نے اس کے دل میں ایمان کو راسخ فرما دیا, مسلمان ہو گیا. پھر جب اس نے اسلام کو پڑھا تو اس کے سامنے یہ بات آئی کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کو جنت نہیں ملے گی, کیونکہ جنت کے لیے شرط ہے ایمان. تو اس نے کہا یار میرا باپ تو دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا, اور میرا باپ وہ تھا جو مسلمانوں سے بڑی محبت کرتا تھا, مسلمانوں کو بڑا احترام کرتا تھا, بڑا قریب رہتا تھا, اسلام کی بڑی محبت اس کے دل میں تھی. لیکن کسی مسلمان نے میرے والد کو, میرے باپ کو حق کی تلقین نہیں کی, صحیح بات اسے نہیں بتایا. ورنہ میرے باپ کے سامنے کوئی مسلمان اگر حق بات بتا دیتا, اسلام کی دعوت دے دیتا, تو وہ مسلمان ہو جاتا. یہ مجھے یقین ہے. مجھ جیسے لا علم کو جب حق بتایا گیا, حق سمجھایا گیا, میں نے تسلیم کر لیا, تو میرا باپ تو بہت نرم تھا, وہ تو فوراً ایمان لاتا. لیکن ان مسلمانوں نے میرے باپ کے ساتھ ظلم کیا کہ میرے باپ کو حق نہیں بتایا, صحیح نہیں بات بتائی, اور میرا باپ اسی کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. اسی لیے میں ان مسلمانوں کو ظالم کہہ رہا ہوں. اسی لیے اس رسالے کا نام یا ایھا الظالمون تھا. ہم غور کریں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم اپنی ذمہ داریوں سے کس طرح پیچھے ہٹ گئے, اور جو حق بات ہے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل پہ مہر کر دی, قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, سب کچھ, اور اپنی ذمہ داری سے ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں کہ جب مہر لگ چکی ہے تو اب کیا. ارے تمہیں معلوم ہے کہ کس پہ مہر لگ گئی ہے؟ جن پہ مہر لگی تھی اللہ نے ان کو تبلیغ کرنے کا بھی حکم دیا اپنے نبیوں کو, اور تم تو رسول اللہ کے وارث ہو, تمہیں معلوم بھی نہیں ہے, تو تم اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ, حق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو.